نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی، گویا آج ہر مسلمان سے یہ بات ہے. یہ جو کافروں کی چلت پھرت ہے، بھاگ دوڑ ہے، طاقت ہے، اس سے غمزدہ نہ ہو. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، جو اپنے کفریہ ایجنڈے کے لیے، جو اپنے نظام باطل کے لیے، جو اپنے مفادات کے لیے، جو شیطان کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، چلت پھرت کر رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر کے دورے کر رہے ہیں، شرق و غرب کے دورے فرما رہے ہیں، ان کی اس چلت پھرت سے آپ غمگین نہ ہوں، اس کی وجہ سے آپ کو کوئی دکھ نہ پہنچے. اِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یعنی اللہ کے منصوبے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کے پلان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے منصوبے کو یہ ناکام نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے یہ ڈھیل کیوں دی ہے؟ ایک سبب تو وہ ہے نا ایمان والوں کی آزمائش، ایک سبب اور بھی ہے. یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ بچے. اللہ رحمان ہے، ماں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے. صرف کسی کو کفر کی بنیاد پر ہی دوزخ میں جھونک دے تو خیال آتا ہے. تو ان کی کرتوتیں اتنی ہو جائیں، ان کا ظلم اتنا ہو جائے کہ ان کا دوزخ میں جانا جسٹیفائی ہو جائے. اللہ نے یہ ڈھیل انہیں دے دیے، یہ موقع دے دیے، یہ وسائل دے دیے تاکہ ان کا ظرف چھلک لے، تاکہ جو ان کے اندر ہے وہ باہر آ لے، تاکہ یہ اہل ایمان کی ہڈیوں کا سرما کر لیں، اور نتیجے میں خود اللہ کی دفع کا اطلاق ان کے اوپر جسٹیفائی ہو جائے، دوزخ میں جانا جسٹیفائی ہو جائے. یرید اللہ اللہ یجعل لہم حظا فی الآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. اچھا، اب ان کا یہ جو پریشر آیا، اب یہ جو ناموافق حالات آئے اور خطرہ پیدا ہوا جان کا، مال کا، عزت کا، آبرو کا، نوکری کا، کاروبار کا، ہر شے خطرے میں چلی گئی، تو کچھ لوگوں نے اپنے موقف میں ٹویسٹ کر لیا. فنڈامنٹلزم سے یا ٹریڈیشنلزم کی طرف چلے گئے یا ماڈرنزم کی طرف چلے گئے. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا، اس کے قریب تر یہی دو ہیں. تو یا ادھر ہو گئے یا ادھر ہو گئے. دنیا کی محبت میں یا ان 8 محبتوں میں، آباؤکم ابناؤکم اخوانکم ازواجکم عشیرتکم اموال اقترفتموہا تجارت تخشون کسادہا مساکن ترضونہا، ان 8 محبتوں کی وجہ سے انہوں نے اپنا موقف چھوڑا اور شیطان کے رخ پہ چل پڑے، زمانے سے سازگاری اختیار کر لی، اس سے ہم آہنگی اختیار کر لی. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کا فلسفہ ایجاد کر لیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کو بیچ دیا. ہدایت آئی تھی ان کے پاس، بنیاد پرستی سمجھ میں آئی تھی، اصل قرآن انہیں معلوم ہوا تھا، اس سے ہٹ گئے. وہ ہٹنا بڑا آسان ہے. یہ اقامت دین ایک لفظ ہے، یہ کوئی نیا تھوڑی ہے، یہ قرآن میں تو تب سے ہے جب قرآن نازل ہوا. تو یہ پچھلے 1400 سال لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آیا؟ تو بھائی صاحب، اقامت دین کا ایک مفہوم ہوا ہے جو روایت بیان کرتی ہے. اقامت دین کا ایک مفہوم ہوا ہے جو حضور کے دور میں تھا اور پھر اب آ کے اجاگر ہوا ہے. اس معنی میں ہم مجدد کہتے ہیں نا. تزکیہ کا ایک لفظ ہے، حضور کے دور میں بھی اس کا ایک معنی تھا، آج بھی ہم اس کا ایک معنی پیش کرتے ہیں. روایت میں تو اس کا معنی کچھ اور ہے. مولانا مودودی نے جو قرآن مجید کی 4 بنیادی اصطلاحات کتاب لکھی ہے، رب کا مفہوم، عبادت کا مفہوم، دین کا مفہوم، الہ کا مفہوم، تو ان کے کوئی مفاہیم روایت میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ وہ کچھ اور ہیں. آپ نے تو ان کے ایک نئے مفہوم سے روشناس کرایا جو قرآن کے سے قریب ہے، قرآن کے ٹیکسٹ کے قریب ہے، جو حضور کے دور کے تصور کے قریب ہے، لیکن درمیان میں تو اس کا کوئی اور ہی مفہوم بن گیا تھا. تو جب آپ نے زمانے کے ساتھ سازگاری اختیار کرنی ہے، تو اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ سود کو اسلامی بینکنگ کی صورت دے سکیں، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ویک اینڈ میرجز کو مسیار کے نام پر جاری کر دیں، تو پھر اور کیا ہے جو آپ نہیں کر سکتے؟ ہفتے کو مچھلیاں پکڑنے پہ بندہ تل جائے تو کیا ہے جو نہیں کر سکتا؟ کر لے گا، سازگاری ہو جائے گی. تو یہ نہیں کہ دلیل کے بغیر کریں گے.
یہ نہیں کہ اعلان کر کے کریں گے کہ ہم اللہ سے بھی باغی ہو گئے, شیطان سے بھی باغی ہو گئے, اور شیطان رسول سے بھی باغی ہو گئے اور شیطان کے عابد ہو گئے. یہ نہیں ہوگا, بلکہ آپ اس کو کوئی دلیل بنا کے, کوئی طریقہ ایجاد کر کے, کوئی مچھلیاں پکڑنے کا راستہ نکالیں گے, یہی ہوگا. تو جن لوگوں نے ایمان بیچ کر یہ کفر خریدا ہے, یہ بھی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جن کو مغرب کہتا ہے کہ ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ ہمارے اپنے ہی بندے ہیں, تو ہمیں تو تکلیف وہ بھی دیتے ہیں. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوے کے دشنام, چھوٹی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت, یہ اپنے بھی تو ملامت کرتے ہیں. تو ان سے بھی نہ گھبراؤ, یہ بھی تمہارا نہیں بگاڑ سکتے کچھ. یہ جو آپریشن کریں اس سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے دین کی بھی حفاظت کرے گا, تمہاری بھی کرے گا, ان سے بھی نہیں گھبرانا. اگلی آیت میں یہ بتا دیا کہ ان کو بھی مہلت عمر اللہ نے اس لیے دی ہے, اور یہ بھی نہ سمجھیں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے تو یہ واقعی خضر ہیں. اصل میں یہ لفظ میری زبان سے اس لیے نکلا کہ میری فکر کا حصہ ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا, اس کو میں جوڑ کے بتاؤں گا, بات سمجھ میں آ جائے گی. یہ جو ایک واقعہ ہوا تھا APS کا, اس پہ والدین احتجاج کر رہے تھے. تو ایک بڑے افسر نے ان ماں سے, جو جس کا بچہ مارا گیا تھا, اس سے کہا کیا ہوا, مر گیا ہے, اور پیدا کر لو. اس کے پیچھے سوچ کیا ہے, کوئی سمجھ ہے آپ کو؟ صاحب جی اس کے پیچھے بھی روحانیت ہے. خضر نے نہیں بچہ مار دیا تھا, تو اللہ نے اور دے دیا. وہ یہ بات ہے جو کہی جا رہی ہے, نہیں تو اتنی بڑی بات نہیں کہی جا سکتی جو اس کا ظاہری مطلب ہے. اندر خانے یہی ہوتا ہے, جو اللہ نے ہمیں اقتدار دیا ہے, تو اللہ نے ہمیں اقتدار دیا ہے, تو جیسے خضر کے پاس اختیار تھا ایسے اختیار ہمارے پاس آ گیا. لہٰذا ہم اس کا رائٹ لیفٹ جو بھی استعمال کریں خیر ہی خیر ہے. پیچھے یہ روحانیت ہے اس کے. تو وہ جو ڈھیل ملی ہوئی ہے اس سے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں, ہم اللہ کے لاڈلے ہیں, ہم اللہ کے پیارے ہیں, جو مرضی کریں اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا. نو, یہ ان کے لیے خیر نہیں ہے. انما نملی لہم لیزدادوا اسما, یہ بھی بڑے کرتوتی ہیں. ہم نے یہ ڈھیل انہیں اس لیے دی ہے کہ اور بھی گناہ کما لیں, اور بھی ظلم کریں, اور یہ بھی اس شکنجے میں پوری طرح کسے جائیں. اب خطاب ہو گیا ایمان والوں سے. دیکھو مسلمانوں, یہ نہ سمجھنا کہ یہ آزمائش نہیں آنی تھی. وہ تو سن ہی لیا نا, ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ. سورہ آل عمران میں یہ بات بھی آئی ہے, ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. یہ مشکلات پیدا کرنے والا گروہ اگر نہ ہوتا تو کیسے پتا چلتا کہ جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں. لہٰذا اب یہاں آ کے پتا چلے گا کہ کھڑے رہنے والے کون ہیں, بھاگ جانے والے کون ہیں. یہ حالات گمبھیر ہوں گے, یہ مشکلات آئیں گی, یہ مصائب پیدا ہوں گے, تاکہ خبیث اور طیب کی چھانٹی ہو جائے. اور ظاہر ہے یہ کافروں میں نہیں ہونی, یہ ماڈرنسٹ میں نہیں ہونی, یہ سیکولرسٹ میں نہیں ہونی, یہ تو فنڈامنٹلسٹ کی ہونی ہے. سبحان اللہ.